بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز گیٹ سے زبردستی گاڑی داخل کرنے پر ایک جو پورے اسلام آباد میں اور پولیس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، چونکہ زبردستی گاڑی داخل کی گئی اور وہ بھی ججز گیٹ سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پر مقدمہ بھی درج کیا گیا اور پولیس بھی متحرک ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو کرکٹرز تھے پاکستان کے، شعیب مقصود اور باقی جو کرکٹرز ہیں، ان سے رشوت لینے والے افسران کے خلاف جو کارروائی ہے، پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کچھ اس طرح سے ہوا کہ کرکٹرز سے پیسے لینے کا الزام تھا، اور ڈی آئی جی جو شہید بے نظیر عباد نے انکوائری رپورٹ طلب کی ہے اس معاملے پر۔ شعیب مقصود اور ان کے ساتھ دوسرے جو کھلاڑی تھے، ان کا یہ الزام تھا کہ عامر یامین اور شعیب مقصود کہ انہوں نے سندھ پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے رشوت طلب کرنے کی داستان کو سوشل میڈیا پر بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ شعیب مقصود نے پولیس اہلکاروں پر 8,000 روپے رشوت لینے کا الزام عائد کیا تھا، جی کہ 8,000 روپے ہم سے انہوں نے رشوت لیے۔ شعیب مقصود نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں، زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بذریعہ روڈ سفر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں تھانے لے جانے کی دھمکی دیتی ہے۔ شعیب مقصود نے لکھا کہ سندھ پولیس میں کرپشن عروج پر ہے، ہم نے پولیس کو بتایا کہ ہم کرکٹرز ہیں اور کراچی میں میچ کھیلنے کے بعد واپس ملتان جا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے ہم سے 8,000 روپے لے لیے۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کرکٹر عامر یامین نے بھی تصدیق کی۔ عامر یامین اور شعیب مقصود کو سکرینڈ پولیس اسٹیشن کی حدود میں روکا گیا۔ دوسری جانب اس پر جو پولیس ہے ان کا بھی موقف سامنے آ گیا، اور پولیس نے کہا جی ہم نے کارروائی شروع کر دی۔ اچھا، ایک بات تو شعیب مقصود کی جانب سے جو کی گئی ہے، میں اس سے اس وجہ سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ پولیس کا پنجاب میں جو ظلم ہوا پولیس کی جانب سے، سندھ میں جو ہوا، خیبر پختونخوا میں ہوا، بلوچستان میں ہوا، جہاں پولیس غلط کرتی ہے وہ کوئی صوبائی آپ اس کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ پولیس تو بالکل خراب ہے اور پنجاب پولیس کی تو کیا بات ہے۔ شاید آپ کے ساتھ بیتی نہیں ہے، نہیں تو عام لوگوں کے ساتھ ابھی یہی موٹر سائیکلوں کا آپ دیکھ لیں، جو کم عمر بچے ہیں ان کے موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلانے کے کیسز میں وہ کہتے ہیں یا ایف آئی آر لیں یا یہ آپ پیسے دیں۔ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں انہوں نے 4 لاکھ روپے لے کے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے کہ آپ کا نام 9 مئی کے مقدموں میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ 4 لاکھ روپے لیتے تھے۔ یہ پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو نوعمر بچے ہیں ان کے جو گرفتاری ہیں، اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ کا نام کرمنل ریکارڈ میں ڈال دیا جائے گا اور ایف آئی آر آپ کو نہیں تو آپ اتنے پیسے دیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے۔ ثانیہ ساہیوال وہ بھی اسی پنجاب پولیس نے کیا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سب سے بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا ثانیہ ہے وہ اسی پنجاب پولیس نے کیا۔ تو یہ کہنا کہ سندھ پولیس ایسی ہے اور یہ ایسی ہے، وہ تو 8,000 روپے میں، یہاں تو معاملات لاکھوں میں چلے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھلے وہ پولیس سندھ کی ہو، بھلے وہ پنجاب کی، چونکہ وہ پاکستان کی پولیس ہے، پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق رہنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ شکر ہے کہ ہم سندھ میں نہیں رہتے، پنجاب میں رہتے ہیں، چونکہ آپ کا سندھ میں بھی پہلی دفعہ کوئی ان کے ساتھ کوئی پالا پڑا ہے، پنجاب میں آپ کا پالا نہیں پڑا، اچھی بات ہے۔ اور اس وجہ سے یہ اس کو صوبائی اینک میں نہ دیکھیں، اور آپ اس کو ایک جرنل ایک فینومینا ہے ہماری پولیس کا، بدقسمتی سے جو آئین اور قانون سے ہٹ کے اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، سندھ پولیس کو بھی اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا الزام ہے کہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد جو اگلا تھانہ ہے وہ پولیس روک کے پیسے مانگتی ہے، تو اس پر بھی پولیس کو دیکھنا ہوگا۔ اس میں ایس ایس پی حیدر رضا کے مطابق آئی جی سندھ کے احکامات پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر عباد کے مطابق سکرینڈ تھانے کے 4 پولیس اہلکار ملوث پائے گئے جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ تھانہ سکرینڈ کے ایس ایچ او اور بڑے منشی کو غفلت پر معطل کیا گیا ہے اور انکوائری رپورٹ آئی جی سندھ کو ارسال کی گئی ہے، اور اب جو ان کے خلاف کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، چونکہ وہ کرکٹرز ہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے، تو ان لوگوں کے خلاف اور ان کے اوپر اتنا بڑا جو ایک ذہنی تکلیف ہے کہ جو اپنے آپ کو قومی ہیرو سمجھے اور پھر اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے،
اور ان کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہمارے جو نظام ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز گیٹ جو سب سے ایک سینسٹیو ایریا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، جہاں سے جج داخل ہوتے ہیں یا جج جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور یہ تشویشناک صورتحال ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو انتظامیہ ہے یہ ان کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا جو تشویشناک معاملہ پیش آیا۔ سپریم کورٹ کے ججز گیٹ سے زبردستی گاڑی اندر داخل کی ایک خاتون نے، جس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ راولپنڈی کی رہائشی خاتون ہے، اس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق خاتون کو ججز انٹری گیٹ پر سیکیورٹی گیٹ پر روکا گیا۔ خاتون روکنے کے باوجود گاڑی زبردستی ججز گیٹ کے اندر سے لے آئی۔ خاتون نے گاڑی پبلک انٹری گیٹ پر روکی اور ریورس کرتے ہوئے باؤنڈری وال سے ٹکرا دی۔ خاتون کو روکا تو اس نے نازیبا الفاظ کا استعمال شروع کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے زبردستی سپریم کورٹ میں گاڑی داخل کر کے جرم کا ارتکاب کیا۔ اب چونکہ 4 اگر گیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو اس میں جو ججز گیٹ ہے، ججز گیٹ سے تو انٹری کسی کی بھی نہیں ہوتی، اور پھر یہ تو ایک سیکیورٹی کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں ہماری تو پولیس کہیں ناکے پہ کوئی نہ رکے تو اس کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اور اس کو جس طریقے سے پیچھے سے فائر کیا جاتا ہے، تو وہ تو ججز گیٹ ہے، اور ججز گیٹ پر ایک خاتون زبردستی گاڑی اندر گھسا رہی ہے، تو وہ تو اپنی لائف کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے نا کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے کہ وہ گاڑی اندر داخل کیسے ہو گئی۔ اگر وہ زبردستی بھی گاڑی داخل کرنا چاہتی تھی تو کیا گیٹ رکاوٹیں کدھر تھیں، گیٹ کیوں کھلا ہوا تھا؟ بہت سارے سوالات، چونکہ ججز کی جو گاڑیاں ہیں وہ تو ایک خاص ٹائم میں صبح داخل ہوتی ہیں اور پھر ایک خاص ٹائم میں جانا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ گیٹ کیوں کھلا ہوا تھا، وہ رکاوٹیں کہاں تھیں، وہاں سیکیورٹی کہاں تھی، وہاں یہ سارے معاملات۔ اور پھر خاتون، اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ گاڑی اندر لے کے گئی، پھر اس نے وہاں پر باؤنڈری وال سے جو ٹکرائی گاڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھیں۔ لیکن یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اور بہت تشویشناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ، یہ ان کی نااہلی ہے، وہاں پر جو ایس پی سیکیورٹی ہیں یہ ان کی نااہلی ہے، اور ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارے معزز ججز، ان کی زندگیاں سب سے قیمتی ہیں، اور ان کی زندگیوں کو اس طریقے سے خطرے میں ڈالنا، اور ججز گیٹ سے اس طریقے سے اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے تو پھر تو یہ معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بہرحال اب اس خاتون کے حوالے سے ابھی تک مزید ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آئیں کہ یہ خاتون کیا ہے، اس کو کیا مسئلہ تھا، کیا یہ کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو انصاف سے مایوس تھی، یا کوئی ایسی خاتون ہے۔ کل ہم لاہور ہائی کورٹ میں ایک لفٹ میں ہم 5ویں فلور پہ جا رہے تھے، وہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب تھے، ان کے ساتھ میرا کام تھا، تو وہاں ایک بزرگ خاتون تھی، تو وہ لفٹ جب رکتی ہے تو پہلے جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر جنہوں نے داخل ہونا ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پھر کیا ہے کہ لوگ نکلنے نہیں دیتے اور داخل ہونا شروع ہو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر وہاں پہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو خاتون نے، خیر میں پیچھے کھڑا تھا، میں اس انتظار میں تھا کہ وہ خاتون بزرگ ہیں وہ پہلے گزر جائیں، تو پھر میں بھی جو ہے کہ وہ لفٹ میں داخل ہو جاتا ہوں۔ تو وہ خاتون شروع ہو گئیں، اتنا انہوں نے وہاں پر ہائی کورٹ کے عملے کے بھی لوگ تھے اور باقی بھی لوگ تھے، ان کی کلاس لگائی کہ تمیز نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، اور پھر وہ شاید یا تو کوئی ڈوئل نیشنل تھیں، باہر رہتی تھیں، اور وہ آئی ہوئی تھیں، اور وہ اب ان کو غصہ کس بات کا تھا؟ غصہ یہ تھا کہ جی ان کو بتایا گیا کہ ان کے کیس کی فائل نیچے بیسمنٹ میں ہے، پھر کسی نے کہا جی تیسرے فلور پہ ہے، پھر کسی نے کہا، اس بات کا غصہ تھا۔ لیکن وہ فرسٹریشن نکال کس پہ رہی تھیں کہ بھئی آپ نے لفٹ جب رکی ہے تو آپ نے پہلے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا اور آپ نے اندر داخل ہونا شروع کر دیا، اور پھر وہ اچھی خاصی، اب وہ خاتون تھی، اگر کوئی میل ہوتا تو وہاں لڑائی ہو جانی تھی۔ اب یہ فرسٹریشن بھی ہے کہ وہ عدالتی نظام سے، انصاف کے نظام سے جو تنگ آ کے جب ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ ان کی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ پاک نے سب کو محفوظ رکھا، تو یہ ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے کہ اس طرح کے معاملات پر وہ تگڑے طریقے سے ایکشن لیں۔ اور یہ بیسیکلی خاتون کے خلاف کیا مقدمہ ہونا ہے؟ اگر تو وہ کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا، نفسیاتی مریض تھیں، تو ان کو تو ویسے ہی سپریم کورٹ کو چاہیے
کہ ان کے خلاف مقدمہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن جو سیکیورٹی پر مامور اور جو انتظامیہ ہے، جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ان کی نااہلی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔